اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی کہ 4 سفر کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، تو اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت نام یا غفور کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی مختصر سی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کا عمل شیئر کروں گی۔ تو یا غفور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہے کہ بخشنے والا، جو بار بار گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس کی معاف کرنے کی صفت ہمیشہ سے معروف ہے اور بندوں کے گناہ بخش دینا سدا اس کی شان ہے۔ ہر کوئی اس کی معافی اور مغفرت کا محتاج ہے، جس طرح اس کی رحمت اور اس کے کرم کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص معافی کے ذرائع استعمال کرے گا اسے ضرور بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بہت بخشنے والا ہوں، اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سی حقائق شیئر کروں گی کہ ایک عورت بیوہ کیا ہوئی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم تھے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خریدا، کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درہم وصول پائے، 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لیتی، اور اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا اور ایک دن بازار سے اسے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی اور اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا اور مستقبل کی ہولناکیوں سے خوفزدہ اور غم اور غصے سے پاگل سی ہو گئی، اور دوسرے دن وہ ایک اللہ والے کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کہ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ تو انہوں نے عورت کی درد بڑی کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں کوئی جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو جا کر دیکھا تو 10 اجنبی لوگوں کو کھڑے پایا۔ ان سے آمد کا مقصد اور ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا، حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا، پانی اس تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ گئی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی 1,000 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا اور کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھا یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے، اور ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے گھر بھیجا، یہ لیجئے 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحق کو دے دیجئے۔ تو اس اللہ والے بندے نے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے، سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے آتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کو آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، ان کے گناہوں سے پاک ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے وضو کی مانند وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور ان رکعات کے دوران دل سے کوئی بات نہ کرے، یعنی کہ کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے، تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گناہوں کو اور برائیوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین انعام سے نوازے گا، اور جو شخص گناہوں اور خواہشات نفس کو کسی غیر اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے دور رہنے والے کو کوئی مشکل آڑے نہیں آتی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا غفور کے فائدے اور برکات شیئر کروں گی کہ جس شخص کو کوئی بیماری ہو، مثلا بخار اور سر درد وغیرہ، یا کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، تو اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کے نقش کو روٹی پر جذب کر کے اسے کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو بہت پڑتا ہے، اس کے دل کی ظلمت جاتی رہے گی، تو ایک حدیث میں منقول ہے کہ جو شخص سجدہ کرے اور سجدے میں کہے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، 3 مرتبہ اگر کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اگر کسی کو غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ بھی یا غفور کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ تو اب میں آپ کو اس کا ایک مختصر اور آسان سا عمل بتاتی ہوں۔ تو اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، یہ عمل، یہ وظیفہ اب آپ نے کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری چاہے کوئی بھی ہو، یعنی کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت ہی پریشان ہے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، رنج و غم اس پر غالب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہوتی تو اس حاجت کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھ کر آپ یہ عمل کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ نے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھانے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے دوران آپ نے جب روٹی کھانی ہے تو روٹی پر آپ نے 1 مرتبہ یا غفور لکھنا ہے، یا غفور کو 1 مرتبہ صرف لکھنا ہے اور 21 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اول میں، آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اور روٹی کھانے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا۔ یا اللہ پاک، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ روٹی کھا لینی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر عمل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ روٹی پر یا غفور لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا غفور کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس روٹی پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے وہ روٹی کھا لینی ہے۔ انشاءاللہ پھر جو بھی پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، رنج و غم ہوگا، آپ کو ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ تو یہ عمل آپ آج کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس عمل کو دیکھیں، تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر اور آسان عمل ہے۔ تو یہ عمل آج کے دن آپ لازم کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے آج نماز مغرب سے پہلے لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔